السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ پارٹ نمبر 5، لڑکیوں کی میراث کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، عورتوں کے میراث کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت گھرانے، سارے گھرانے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اکثر گھرانے ایسے ہیں جو عورتوں کو میراث نہیں دیتے، خاص طور سے بہنوں کو میراث نہیں دیتے، اور کئی ایسے ہیں جو ماؤں کو بھی میراث نہیں دیتے۔ میں نے میرے کانوں سے سنا ہے، ماں تجھے پیسے کی کیا ضرورت ہے، 2 روٹی ہم تجھے کھلا دیں گے، تو بیمار ہوگی تو تیری دوا۔ یہ کسی کی بات نہیں، میں نے خود نہیں سنی ہے کسی مجمع کے اندر۔ کیا تمہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے، بہن تمہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ ہرگز مناسب نہیں۔ کسی کی ناحق جائیداد دبانے پر حدیث میں شدید وعید وارد ہوئی ہے کہ غاصب کو مغصوبہ زمین کا ٹکڑا گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی کی زمین ظلماً غصب کرے تو اللہ تعالی 7 زمینوں میں سے نکال کر اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، اور وہ اس عظیم بوجھ کو اٹھا نہ پائے گا۔ اس لیے ترکہ پر قابض افراد ہوش میں آئیں، میراث میں ہیرا پھیری کرنے والے ہوش میں آئیں کہ آج لوگوں کو تو معلوم نہیں آپ گھر میں کیا کر رہے ہو، بڑا بھائی کیا کر رہا ہے، بیچ والا بھائی کیا کر رہا ہے، کون سی بہن کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن اللہ سمیع اور بصیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں، کیا چالاکیاں ہو رہی ہیں، کیا ہیرا پھیری ہو رہی ہے۔ اس لیے میراث پر قابض افراد ہوش میں آئے اور حقدار کو ان کا شرعی حق پوری دیانت کے ساتھ پہنچانے کی فکر کریں۔ یہ کوتاہی، ظلم اور قطع رحمی دونوں گناہوں کو شامل ہے کہ یہ آدمی ظالم بھی بنتا ہے اور قطع رحمی بھی کرتا ہے۔ اس کا مرتکب شخص خاص کتنا ہی نماز، روزہ، عبادات، حج، عمرہ کرنے والا ہو، مسجدیں بنانے والا ہو، مدرسوں میں خوب چندہ دینے والا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن اگر یہ حق مارا تو حشر کے میدان میں اس کو پورا جو ہے کٹھڑے میں کھڑا کیا جائے گا کہ تم نے تمہاری بہن کا حق کیوں مارا؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا دینا ہے، اللہ کا دیا ہوا دینا ہے، کہ آپ کے جیب میں سے نہیں دینا۔ اس لیے اس کا مرتکب شخص خاص کتنا ہی دیندار دکھائی دے رہا ہو، نماز، روزہ، عبادت انجام دینے والا ہو، اپنے آخری انجام اور عند اللہ مواخذے سے کبھی بے فکر نہ رہنا چاہیے، ورنہ آخرت میں حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس لیے آج نیت کر لو کہ باپ کا انتقال ہو گیا، 10 سال ہو گئے، ورثہ تقسیم نہیں کیا، باپ کا انتقال ہو گیا، 15 سال ہو گئے، کچھ نہ کچھ بہنوں کو عید کے دن ہدیہ بھیجتے رہے، اس سے میراث ادا نہیں ہوتی۔ باقاعدہ بیٹھیے اور بیٹھ کر اس کا حساب کتاب کیجیے، چاہے کچھ بھی دینا پڑے، ورنہ حشر کے میدان میں کئی مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کو
مکمل میراث ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب